نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في عظمة رسوله الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. اس کا بٹن بند کر دو. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ و جل شانہ اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زلف عنبری اور نالین پاک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل اپنی بارگاہ میں آج کی اس بابرکت محفل پاک کو قبول فرمائے اور جن عظیم ہستیوں کی طرف آج کی اس محفل پاک کو نسبت ہے عرس حضور حافظ ملت برچونی شریف اور عرس حضور سیدی و سندی قطب عالم شاہ جیلانی عرف حضور دادا میاں رحمت اللہ تعالی علیہ اور جملہ اولیاء کاملین و عارفین اللہ تبارک و تعالی ان کی عظیم نسبت کے طفیل ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے روحانی فیضان اور تصرفات سے روئے زمین کے جملہ انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مستفیض ہونے کی نیک سعادتیں عطا فرمائے. قرآن مجید کی چند آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو قرآن سمجھیں اس پہ عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے.
صحبت و سنگت یاری اور دوستی دنیا میں بہت عام ہے۔ دوستی کا ویلیو جس کے دوست زیادہ ہوں، جس کے پاس لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، یا جس کی بیٹھک لوگوں سے زیادہ ہو، میل میلاپ ریلیٹیو زیادہ اس کے بن جائیں، ریلیشن والے زیادہ آ جائیں، تعلقات زیادہ بڑھ جائیں، تو کچھ سماج میں اس کا ویلیو بڑھ جاتا ہے۔ آج کی سماج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب زیادہ میں ادھر ادھر کی نہ بات کرتے ہوئے سیدھے قرآن کی طرف آ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دوستی اور سنگت پر بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ سنگت، صحبت، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ بڑھ جائے، ٹھیک ہے، معاملات کے لیے دنیا میں سب کے پاس آنا جانا پڑتا ہے، اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، سب سے معاملات کے لیے ملنا جلنا پڑتا ہے، اسلام نے منع نہیں فرمایا، لیکن جس سے تعلقات بڑھ جائیں، جس کے پاس اٹھنا بیٹھنا بڑھ جائے، سنگت اور صحبت، اس کے حوالے سے قرآن مجید نے ہمیں ایک لطیف بات سمجھائی ہے۔ پھر چھوڑ دیا بندوں پر، اب مرضی تمہاری، قرآن کا کام ہے تمہیں صحیح مارک دے دینا، اب بندوں کی مرضی ہے، اسے اپنائے تو اس کے لیے فائدہ، نہ اپنائے تو قرآن مجید کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں، نقصان بندہ ہی اٹھائے گا۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ کہف کی آیات ہے۔ قرآن مجید میں 15ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے کہف، گھار۔ اللہ پاک نے کہف کا کمال کچھ نہیں ہے، وہ سونا چاندی جواہرات موتی نہیں دیتی، اس کہف کو نسبت، اس غار کو نسبت صرف اور صرف اللہ کے چند اولیاء کے ساتھ ہے۔ زمین پر اللہ کے مخصوص بندے جو ہیں، اولیاء کاملین اور عارفین، ان سے نسبت ہے۔ وہ غار ان کا مرکز ہے، وہ غار ان کا مسکن بنی ہے۔ اس نسبت سے اللہ نے اس غار کو بھی قرآن مجید کی صورت بنا ڈالی اور نام رکھ دیا سورہ کہف۔ نسبت اللہ کے محبوب بندوں سے ہے۔ دو چیزیں اس صورت میں دیکھنے والی، ایک وہ زمین کا ٹکڑا، وہ خطہ ارضی، وہ غار کا احاطہ، جس زمین کے ٹکڑے کو اولیاء کے جسموں نے مس فرمایا ہے، اور اولیاء اللہ کے جسم اس غار میں آرام فرما ہوئے ہیں۔ ایک وہ غار اور ایک اس غار کے دہانے پر، منہ پر بیٹھا ہوا کتا، دونوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ نہ غار نے سونا چاندی دیا ہے، نہ وہ کتا کوئی کمال کا علم رکھنے والا تھا، نہ کوئی اس میں خوبی ہے، وہ کتا ہی ہے، لیکن دونوں کو نسبت، ایک زمین کا ٹکڑا ہے، ایک مخلوق ہے، گری ہوئی مخلوق کتا، دونوں کو نسبت اللہ کے نیک اولیاء کے ساتھ ہے۔ نسبت بھی ہے، صحبت بھی ہے، سنگت بھی ہے، اور اس نسبت، صحبت اور سنگت میں استقامت کا پہلو بھی ہے۔ جب اس غار کو، اس کتے کو اولیاء کی جماعت سے نسبت ہو چکی تو اب اللہ کے نزدیک اس کا درجہ اتنا ہے۔ ویسے تو زمین پر کئی غاریں ہیں، ویسے تو زمین پر کئی
گارے ہیں، کئی عجائب میں سے ہے، ویسے زمین پر کئی کتے ہیں، لیکن کسی کتے کا اس اہتمام کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا، کسی غار کا اس انداز کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا، چونکہ ان میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ وہ دو غار اور کتے ذکر صرف اس لیے کیا کہ ان میں کمال یہ ہے کہ ان کو میرے اولیاء سے نسبت ہے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور خالی قرآن مجید نے بیان نہیں کیا بلکہ فرمایا ہمارے عجائب میں سے ایک عجوبہ واقعہ ہے اصحاب کہف والوں کا، عجائب قدرت میں سے بیان فرمایا، اور عجائبات قرآن میں سے اس کو لکھا، فرمایا یہ ہمارے عجائب میں سے ہے۔ عجب ایک انسان کو تعجب میں ڈال دے، عجب واقعہ ہے، قرآن مجید نے اس کو عجائب میں بیان کیا۔ اب ان دونوں غار اور کتے کو جو نسبت حاصل ہے، ایک ہے ذی روح اور ایک ہے غیر ذی روح، ایک جاندار ہے کتا اور ایک غیر جاندار زمین کا ٹکڑا ہے، وہ غار ہے۔ دونوں کو قرآن مجید نے ایک نسبت کے حوالے سے بیان فرمایا۔ پورا مضمون جب بیان فرما لیا تو اللہ پاک نے اپنے حبیب سے فرمایا میرے محبوب وَاتْلُو، آپ تلاوت کیجئے مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، جو اللہ نے آپ پر وحی فرمائی، آپ تلاوت کیجئے، لوگوں کو سنائیے۔ کیا سنائیں؟ جو اللہ نے آپ پر وحی فرمائی، من کتاب ربک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے، جہاں قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے، وہاں سے تیرے رب نے جو آپ کے قلب اطہر پر وحی فرمائی جبرائیل کے ذریعے، اور جو اس وحی میں جو کچھ تم پر نازل فرمایا اس کی تلاوت کیجئے، لوگوں کو سنائیے، پڑھائیے، سکھائیے، سمجھائیے۔ تلاوت میں آگیا آپ بیان کیجئے لا مبدل لکلماتہ، اور محبوب یاد رکھ لے اللہ نے جو کہہ دیا وہ بدلنے والا نہیں ہے، اللہ نے جو کہہ دیا وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اے میرے محبوب اس رب کو چھوڑ کر پھر کوئی عبادت کے لائق بھی دوسرا نہیں ہے، احد بھی وہی ہے، اس کی ذات بھی احد، اس کا کلمہ بھی حق ہے، وہ جو کہتا ہے وہ حق کہتا ہے، اس نے جو لکھ دیا لوح محفوظ پر وہ بدلنے والا نہیں، اس نے جو نازل کر دیا تیرے قلب اطہر پر وہ بدلنے والا نہیں، اور وہ ذات احد ہے، دوسرا کوئی نہیں جو ایسا کلام بیان کر سکے، دوسرا کوئی نہیں جو اتنی طاقت رکھ سکے۔ یہ اشارہ، یہ بیان کر کے اشارہ دیا کہ میرے محبوب کائنات میں دوسرا کوئی رب نہیں، جب رب نہیں تو قرآن جیسی دوسری کوئی کتاب نہیں ہے، اور میرے محبوب نہ کوئی دوسرا الہ ہے کائنات میں، نہ کوئی دوسرا خدا ہے کائنات میں، نہ کوئی اس جیسا کلام ہے کسی کا، اور میرے مصطفیٰ جو تیرے قلب اطہر پر اتارا ہے، جس طرح کائنات میں کوئی خدا نہیں ویسے اس کے کلام کا حامل کوئی دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں ہے۔ زندہ میرے محبوب نہ اس کی کوئی مثال، یہ اشارت النص ہے قرآن کا، محبوب نہ ہماری کوئی مثال، نہ ہمارے کلام کی کوئی مثال، نہ ہم کی طرح کوئی، نہ ہمارے کلام کی طرح کوئی، ہم بھی بے مثال، کلام بھی بے مثال، ہم اپنے آپ میں تنہا، ہمارا کلام بھی اپنی خوبیوں میں تنہا،
اور اے محبوب جس قلب اطہر پہ ہم نازل کر رہے ہیں، جس طرح لا مبدل لکلماتہ، جس طرح اللہ کا کلمہ نہیں بدلتا، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، ویسے میرے حبیب تیرا دل اور تیری زبان نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ آپ کا قلب بھی حق کہتا ہے، زبان بھی حق فرماتی ہے۔ ما ینطق عن الہوا، کسی اور مقام پہ فرمایا ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ میرا محبوب اپنی ہوائے سے نفس سے ایک جملہ تک ارشاد نہیں فرماتے، خواہشات کی بنا پر نہیں بولتے، یہ جو کچھ بولتے ہیں وہ کلمہ حق ہوتا ہے۔ جس طرح مولا کا کلمہ بدلنے والا نہیں، ویسے میرے مصطفیٰ کی زبان بھی بدلنے والی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ اہمیت بیان کی ہے کلام کی، وزن بیان کیا ہے اس کے کلام کا۔ فرمایا میرے محبوب ہم بے مثال، ہمارا کلام بے مثال۔ اور پھر فرمایا میرے حبیب آپ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق بھی نہیں پائیں گے، طاقت خوبیوں کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ بات اپنے محبوب سے کہہ کر آگے فرمایا، محبوب سنو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آواز ہے نا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت اسلام، فیضان مرشد کریم، فیضان شاہ اعظم، عظمت اہل بیت مصطفیٰ، شہزادہ غوث اعظم، عظمت اسلام، نعرے رسالت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے کلام کی اہمیت کو بیان فرمایا، کلام کی اور اپنی ذات کو بیان فرمانے کے بعد اپنے محبوب سے فرمایا میرے حبیب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے میرے حبیب آپ اپنی امت کو یہ آیتیں پڑھ کر تلاوت کر کے سنائیں۔ جو میرا میسج جو پیغام میں دے رہا ہوں آپ اپنی امت کو بتائیں۔ کیا بتائیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے بندہ مومن۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ امراء اور امیر لوگ، انسانی طبقے کے نمائندے، بڑے لوگ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور اپنی وہ جو امیری اور اپنا جو ایک روب اور اپنا جو ایک بھڑکپن ہے اس لہج میں آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی خوبیاں، آپ کا سبھاؤ، آپ کے انداز زندگی ہمیں بہت اچھا لگا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے قریب بیٹھیں، کچھ نہ کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا، لیکن یہ آپ کے قریب میں کہیں ابو بکر، کہیں حضرت بلال بیٹھے ہیں، کہیں خبیب بیٹھے ہیں، یہ جو فقراء، یہ جو غریب، یہ غلام طبقے کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے برابر میں بیٹھنے میں ہماری شان گھٹتی ہے۔
تو آپ اگر ان سے الگ ہو کر ہمیں الگ سے ہمارے پاس آئیں تو ہم آپ کے یہاں بیٹھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ میرے محبوب آپ یہ ان کو بتا دیں، اور پھر اس کا اطلاق پوری امت کے آگے سب کے لیے پیغام کہ میرے محبوب آپ بتا دیں ان کو کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ انہی میں بیٹھیے جو رات دن آپ کے کہنے سے اپنے مولا کو پکارتے ہیں. آپ انہی میں بیٹھیے. یہ بلال حبشی، یہ حضرت خبیب، یہ جو صحابہ کرام ہیں، یہ فقراء کی جماعت ہے، یہ اصحاب صفا والے ہیں، یہ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، بظاہر میرے محبوب انہی میں بیٹھیے. اور یہ بات آپ ان کو بتا دیجئے جو امیر ہیں، جو سلاطین ہیں، جو امراء ہیں، جو فقراء کو حقیر سمجھتے ہیں، جو ان آپ کے غلاموں کو، لباس کے ٹوٹے پھوٹوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ جو بظاہر خستہ حال رہنے والوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، آپ ان کو یہ میری آیتیں بتا دیجئے کہ اللہ نے مجھے حکم یہ دیا ہے کہ محبوب آپ اٹھنا بیٹھنا آپ اپنا انہی میں رکھیے کہ جو آپ کے کہنے پر 360 کو چھوڑ کر ایک مولا کو مان چکے ہیں. سبحان اور خالی اللہ. مانے نہیں ہیں، دیکھا نہیں کہ خدا کہاں ہے، دیکھا نہیں کہ خدا کیسا ہے. جو خدا نظر آتے تھے انہیں آپ کی زبان پر، آپ کے کہنے پر یک لخت چھوڑ کر اس خدا کو مان لیا جو نہ کسی کے تصور میں آئے، نہ کسی کی آنکھوں میں سمائے. میرے محبوب جنہوں نے تیرے کہنے پر خدا کو مان لیا ہے اور مانتے نہیں، کبھی راتوں کو اٹھ کر اسے پکارتے ہیں، کبھی دن کے اجالے میں پکارتے ہیں. ارے ان کی کروٹیں بستر سے جدا رہتی ہیں، تو اٹھے تو تیرے اٹھنے سے پہلے حاضر رہتے ہیں، تیری آواز پر لبیک کہتے ہیں، تیری پکار پر میدان میں کھڑے رہتے ہیں، تیری آواز پر مسجد میں حاضر رہتے ہیں. نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں. جنہوں نے اپنے بال بچے تک قربان کر دیے، وطن عزیز کو بھی چھوڑ دیا، تیرے ابرو کے اشارے پر جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں. ان کے ظاہر کو نہ دیکھ محبوب، ان کا اندر دیکھ کہ کتنا امیر ہے، ان کا اندر دیکھ کتنا اجالا ہے. تو اپنا اٹھنا بیٹھنا انہی میں رکھ جو تیرے کہنے پر دنیا سے الگ ہو کر مولا کے بن چکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، انہی میں اٹھنا بیٹھنا رکھ. اور اے میرے محبوب، یُرِیدُونَ وَجْهَهُ، یہ جو راتوں کو اٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ دن کے اجالے میں تیری پکار پر کھیت کھلیانوں میں کام کر رہے ہیں، تیری ندا آتی ہے جاہدوا فی سبیل اللہ، تو وہ کھیت چھوڑے آتے ہیں، کاروبار چھوڑے آتے ہیں. تو حکم کرے کہ دین کا کام کرنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، جہاد بالمال کرنا ہے، تو اپنا سارا مال تیرے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. بے شک. تو کہے جہاد بالمجان کرنا ہے تو اپنے بال بچوں کو بھی میدان جہاد میں کھڑا کر دیتے ہیں. میرے محبوب تیرے اشارے پر اپنی جانیں ہتھیلی میں لے بیٹھے ہیں، مال و متاع تیرے قدموں پر نثار کرے بیٹھے ہیں. ان سے ذرا پوچھ کے کیا غرض رکھتے ہیں یہ تجھ میں، ان سے پوچھ کیا غرض ہے ان کو، کیا انہیں جنت کی طلب ہے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے لیے کر رہے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ دوزخ سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں؟ میرے محبوب جنت تو تب دے دی جب دنیا میں تو نے اعلان حق کیا، سب کو چھوڑ کر تجھے مان لیا. پہلی نظر میں جنت ہے تو دے دی، دوزخ سے تو پرے ہو گئے. یہ جو رات دن تیرے کہے پر جانے لٹاتے ہیں، یہ کچھ نہیں چاہتے، صرف چاہتے ہیں تو مولا کا جلوہ حق دیکھنا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ. یہ محبوب کچھ نہیں چاہتے، صرف میری رضا چاہتے ہیں. یہ عزت بھی نہیں مانگتے، یہ دولت بھی نہیں مانگتے، صرف اتنا ہی مانگتے ہیں مولا راضی ہو جا. اور میری رضا بھی مانگتے ڈائریکٹ نہیں ہے، تیری رضا میں چھپا کے مانگتے ہیں. میری رضا بھی نہیں کہتے مولا راضی ہو جا. اس پر حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اصدق الصادقین ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، ابو بکر ہے، نام آتے ہی پتا چل جائے کہ مقام کتنا بلند ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر، آپ نے بڑی مجلس میں بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہیں اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، میری زندگی میں آرزو یہ ہے کہ میرا سب کچھ میں اپنے محبوب کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق کا تڑپنا حضور کے لیے، رونا حضور کے لیے، وہ نہیں دو ایک صحابہ جنگ تجارت سے واپس آئے تھے آدھی رات کو، اور صبح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے رات کو بھونے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی ابو بکر کے گھر سے، ایسا لگ رہا تھا کہ ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے، جس نے پکنے کی جو خوشبو ہے وہ باہر تک آ رہی ہے۔ تو راتوں کو چھپ کر یہ ابو بکر چھپے چھپے گوشت پکا پکا کے کھاتا ہے، جبکہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے پھرتے ہیں۔ خود رسول اللہ کے گھر میں فاقہ در فاقہ رہتا ہے، ابو بکر کے گھر سے گوشت کی اس طرح کی باتیں ہونے لگی تو میرے کیف حدیث پوری نہیں سنانی ہے، اس کا خلاصہ ہی پیش کرنا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم نے ایسی باتیں کہی ہیں میرے ابو بکر کے لیے کہ تم رات سے گزرے ہو تو خوشبو گوشت آئی ہے، تم کہتے ہو بھونا ہوا گوشت پکا کے ابو بکر اور اس کی فیملی کھاتی ہے، راتوں کو چھپ چھپ کے کھاتا ہے، ایسی باتیں چل رہی ہیں۔ تو جو چلا رہا تھا، جس نے سونگا ہے اس نے تو جو سونگا ہے اس کے حساب سے ہی کہہ رہا ہے۔ میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا اس رات کی قسم، ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ابو بکر راتوں کو چھپ کر گوشت نہیں پکاتا، ہماری جدائی میں اس کا دل تڑپتا ہے جس کی خوشبو بھونے ہوئے گوشت کی طرح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو اتنی حضور کے لیے تڑپ، اتنا رونا، النظر الى وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، اپنا سب کچھ قربان کرنا، حضور کے چہرہ اقدس سے نگاہ نہ ہٹانا، حضور کے ابرو کے اشارے پر جان و مال قربان کر دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے عالم تصور میں پوچھیں کیوں، کس لیے کر رہے ہو؟ وہ مولا کی رضا بھی ڈائریکٹ نہیں مانگتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے ایک دن ریسرچ کیا، جس کو صوفیہ کی زبان میں مشاہدہ کہیں، مراقبہ کہیں، عالم تصور کہیں، اور آج کی لیٹسٹ زبان میں ریسرچ کہیں۔ میں نے سرچنگ کی، جیسے آپ موبائل میں کوئی چیز لکھ کر ڈھونڈتے ہیں نا، تو کہتے ہیں میں دو زانو بیٹھ گیا اور مولا کی کائنات میں ایک چیز کو سرچ کیا۔ میں نے سرچ کس چیز کو کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کس چیز میں بندے سے خوش ہوتا ہے، وہ عمل میں کروں۔ تو ہر نبی کو میں نے دیکھا کہ وہ انبیاء کس طرح اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں 1.25 لاکھ نبیوں کی زبان پر ایک ہی جملہ دیکھا، مولا راضی ہو جا۔ عمل کیے، عرض کی مولا راضی ہو جا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو دیکھا، ایک ہی دعا، فرشتوں کو دیکھا، ایک ہی دعا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں پھر میں نے خود رسول اللہ کی ذات کو پڑھا تو آپ نے بھی یہی دعا مانگی، اللہ راضی ہو جا۔ ہر لمحہ ساری رات عبادت کی، اینڈ پر دعا کی مولا خوش ہو جا، مولا خوش ہو جا۔ اب میں نے کہا مولا کی خوشی ہے کس چیز میں؟ دعائیں تو سب کر رہے ہیں، مانگ تو سب رہے ہیں، کون سے عمل میں؟ نماز پڑھ کے بھی کہہ رہے ہیں مولا راضی ہو جا، روزے رکھ کر بھی کہہ رہے ہیں مولا راضی ہو جا، حج کر کے بھی کہہ رہے ہیں مولا راضی ہو جا، زکوٰۃ دے کر بھی کہہ رہے ہیں مولا راضی ہو جا، راتوں کو اٹھ کر کہہ رہے ہیں مولا راضی ہو جا، تہجد پڑھ کر کہہ رہے ہیں مولا راضی ہو جا، اوابین پڑھ کر کہہ رہے ہیں مولا راضی ہو جا، جہاد بالمال کر کے کہہ رہے ہیں مولا راضی ہو جا، جانوں کی جہاد کر کے بھی کہہ رہے ہیں مولا راضی ہو جا۔ یہ سب کو ہر عمل میں ایک ہی جملہ مولا راضی ہو جا۔ اب
رضا خداوندی کس عمل میں چھپی ہوئی ہے؟ رسول اللہ کے جیون میں بھی یہی ہے کہ مولا راضی ہو جا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اب مخلوق کو چھوڑ کر میں نے خالق سے دریافت کیا کہ مولا تو بتا کہ تیری رضا ہے کس چیز میں؟ ہر نبی کہے تو راضی ہو جا، ہر رسول کہے تو راضی ہو جا، ہر فرشتہ کہے تو راضی ہو جا، ہر نیک کہے تو راضی ہو جا، تیری رضا کس عمل میں ہے؟ تو معاطف غیبی سے آواز آئی کہ کائنات مولا کی خوشی چاہتی ہے، مولا اپنے مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولا کو صرف اپنے محبوب کی رضا چاہیے، کائنات اس کی طرف اور اس کی ذات، اس کی رحمت اپنے حبیب کی طرف۔ کائنات اسے دیکھ رہی ہے، وہ ہے جو اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے۔ کائنات اس کی رضا چاہتی ہے، وہ ہے جو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں جب یہ روحانی راز میرے دل پر کھلا، اس دن سے میں نے اپنی زندگی بدل ڈالی کہ اس سے کیوں کہوں تو راضی ہو جا، میں وہ عمل کروں مدینے میں مصطفیٰ راضی ہوتے رہے، خدا اپنے آپ راضی ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں اس دن سے میں نے وتیرہ حیاتی یہ رکھا کہ جو عمل کروں آقا آپ راضی ہو جائیں۔ ارے سب تو اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ابوبکر ہے جو حضور کو کہہ رہے ہیں راضی۔ رضا تو اس کی چاہیے پر ڈائریکٹلی نہیں چاہیے، دامن مصطفیٰ میں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا میرے محبوب یہ جو ہماری رضا بھی چاہتے ہیں نا، ڈائریکٹ نہیں چاہتے، یریدون وجہہ چاہتے تو ہماری رضا ہے، پر تیری رضا میں چھپائے ہوئے ہماری رضا چاہتے ہیں۔ تو راضی تو پھر اس کی رضا۔ اس پر ایک بزرگ ہیں جن سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ جو اتنی بھاگ دوڑ حیاتی میں کر رہے ہو تو آپ تو نیک بندے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو تو وعدہ کیا ہے نیکوں کے لیے جنت ہے، تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، تمہاری بھاگ دوڑ، یہ محنتیں، یہ مشقتیں، یہ رونا، یہ تڑپنا، یہ سجود، یہ رکوع، یہ عبادت گزاری، یہ شب بیداریاں، یہ سب کچھ جو ہے اللہ تو راضی ہے آپ سے، تو آیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو جنت عطا فرما دے گا، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس بزرگ نے مسکرا کے فرمایا کہ میرے ہر عمل کے بدلے قیامت میں رب سے عرض کروں میرے مولا تو جنت میں بھیجے یا جہنم میں ڈالے، یہ ہے تیری مرضی، اس پر میرا کوئی حق اور میری طرف سے کوئی فورس بھی نہیں ہے، اور کہتا بھی نہیں ہوں کہ جنت ہی دے، وہ تیری مرضی، تو مالک ہے، ادھر ڈالے یا ادھر ڈالے، پر ایک چیز تجھ سے مانگتا ہوں، میرے عمل جتنے کیے ہیں اس کے بدلے میں نہ جنت طلب کر رہا ہوں، نہ دوزخ سے بچنے کی دعا کر رہا ہوں، ایک چیز مانگتا ہوں کہ جدھر بھی مجھے ڈالے منظور ہے، پر مولا اس دل میں جس نبی کی یاد ہے وہ سلامت رہے، سبحان اللہ، صرف تیرے محبوب کی یاد سلامت رہے۔ اب اگر محبوب کی یاد ہے اور پھر تو آرڈر کرے کہ جہنم میں چلا جا، تو بندہ مڑ کر یہ نہیں کہے گا کہ مولا جہنم کیوں، وہ یاد اگر من میں ہے تو بندہ آگ میں بھی کودنے کو تیار ہے۔ پوچھا پھر آگ کا، وہ آگ نہیں رہتی کہ جس دل میں محبوب آ جائے یاد سلامت رہے، وہ آگ بھی بندے کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا یہ یریدون وجہہ، یہ مولا کی رضا بھی چاہتے ہیں، تیری رضا میں حضرت رابعہ بصریہ ہیں، مشہور واقعہ، شب گزار بندی اتنی تھی کہ 12 سال کی عمر سے عمل شروع کیا تھا، 80 کے قریب پہنچ گئی، 1000 رکعت نفل نماز رات کو، 25,000 مرتبہ روزانہ رسول اللہ پہ درود کا گلدستہ پیش فرما۔ تو غیب سے ایک دن آواز آئی، رابعہ میری بندی میں تجھ سے راضی ہوں،
اے میری بندی میں تجھ سے راضی ہوں، کافی مشقت اٹھا رہی ہے ہماری عبادت کے معاملے میں تجھ سے راضی ہوں، مانگ تجھے کیا چاہیے؟ جنت چاہیے؟ دے دی۔ تو عرض کرتی ہیں میرے مولا یہ جو اتنی عبادت کر رہی ہوں تو طلب جنت نہیں ہے، بھلے تو طلب نہیں کر رہی، میں نے دے دی، اگر جنت کی چاہت ہے تو دی۔ رابعہ عرض کرنے لگی میرے مولا جنت تو نیکوں کا مسکن ہے، میں تھوڑی نیک ہوں، نیک ہوں نہیں اور آرزو کروں کہ جنت چاہیے؟ تو کہا دوزخ سے بچنے کے لیے، کہا دوزخ تو کافر اور منافقوں کی جگہ ہے، میں تو مومنہ ہوں۔ کافر جہنم کا ڈر وہ رکھے جو کافر ہو، جہنم کا ڈر تو وہ رکھے کہ جو منافق ہو، میں تو تیرے مصطفیٰ کو ماننے والی ہوں، جہنم کا ڈر کس نے رکھا ہے؟ تو کیا تجھے اعلیٰ علیین میں تیری روح کو درجہ چاہیے؟ اعلیٰ علیین ایک مرکز ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک جگہ ہے جو بتایا جاتا ہے کہ عرش عظیم کے قریب ہے، جہاں حاملین عرش اور عرش کے ارد گرد طواف کرنے والے ہیں فرشتے، اونچی جگہ ہے۔ تو عرض کرنے لگی مولا وہ تو تیری بارگاہ میں جو تڑپنے والے، رونے والے، شب گزارنے والے، راتوں کو اٹھ کر بستروں کی لذت سے نکل کر تیری دید کی لذت میں روتے ہیں، ان کی جگہ ہے، میں تھوڑی ایسی نیک صالح ہوں۔ تو کہا پھر رابعہ کیوں یہ عبادت کر رہی ہے؟ کیا چاہیے تجھے؟ عرض کرتی ہے کچھ نہیں چاہیے، صرف اتنا چاہیے کہ مروں تو تیرے مصطفیٰ کا جلوہ چاہیے، حشر میں اٹھوں تو تیرا جلوہ چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا وہ چاہتے تو میری مرضی ہے، رضا مولا، لیکن محبوب آپ کی رضا میں چھپا کر وہ رضا چاہتے ہیں کہ میں ان سے راضی رہوں کو پہلے تو راضی ہو جائے۔ یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں نا یہ فقراء کی جماعت، آپ انہی میں اٹھنا بیٹھنا رکھیں، یہ یریدون وجہ، یہ صرف ہماری ہی چاہت رکھتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کو چھوڑ کر آپ کی نگاہ ادھر ادھر نہ جائے۔ اپنے محبوب سے اللہ پاک پیار بھرا خطاب فرماتا ہے، محبوب یہ عمرہ، یہ سلاطین، یہ لیڈران، یہ نواب، یہ بڑے بڑے لوگ سفید کپڑے پہننے والے، ٹھاٹ باٹ میں رہنے والے، وہ ان کو ہلکا سمجھتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں ان سے الگ ہو تو ہم آپ کے ساتھ مجلس کریں، بیٹھک کریں، سنگت کریں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہ ان سے نہ ہٹنی چاہیے، میرے محبوب ان کی طرف نگاہ آپ کی نہ جائے۔ جو ترید زینت الحیات الدنیا، وہ صرف دنیا کے پیچھے مرتے ہیں۔ ارے یہ وہ ہے جنہوں نے لذت دنیا چھوڑ دی ہے، تو نے کہہ دیا لا عیش الا عیش الاخرہ، انہوں نے سب کچھ تیرے اشارے پر چھوڑ دیا، نہ طلب دنیا ہے نہ انہیں جنتوں کی طلب ہے تو صرف اپنے مولا کی خوشی طلب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب آپ ان کو چھوڑیے، ان کے ارد گرد رہیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور محبوب ان کی کیا بات سن رہے ہیں، یا محبوب ان کی کیا بات مان رہے ہیں؟ حالانکہ مانی نہیں ہے، یہ مومنوں کے درجہ ایمان کی عظمت کو قرآن نے بیان فرمایا۔ محبوب ان کی بات نہ مان، کن کی؟ جن کے دلوں کو ہم نے ہم سے غافل کر دیا ہے۔ ان کے دل ہمارے نہیں ہیں، زبانوں سے کہتے ہیں، دل ان کے ہمارے نہیں ہیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ تو اپنے نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، اور حد سے بڑھنے والے ہیں یہ جو لوگ ہیں، یہ اپنی خواہشات نفسانیت میں پڑے ہیں۔ ان کی نفسانیت ہے جو کسی کو حقیر سمجھ رہی ہے، ان کی نفسانیت ہے، یہ تو گھمنڈ میں، یہ تکبر میں، یہ انا میں، یہ اپنے آپ میں پڑے ہیں۔ میرے محبوب تو ان سے ہٹ کر انہی میں اٹھنا بیٹھنا رکھ،
انہی میں آنا جانا رکھ، انہی کے ارد گرد رہ، انہی کو قریب بٹھا، تو کبھی ان میں جا کبھی وہ تیرے حلقہ میں آئے، کبھی تو ان کی ہم مجلس بن کبھی وہ تیرے ہم مجلس بنے۔ کون محبوب جو بظاہر تو خستہ حال ہے لیکن دلوں کے، جن کے دل تیری یاد سے معمور ہے، جن کے دلوں میں تیری محبت ہے، جن کے دلوں میں تیری چاہت ہے۔ آپ کی سنگت محبوب، آپ کی صحبت انہی کو اثر کرے گی جو دل لا کر تیرے قدموں میں رکھ دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ بالخصوص یہ مضمون ہے، بالعموم سورہ کہف کو پہلے بیان کیا ہے، اور اس بیان میں اللہ نے اس غار اور کتے کا بیان کیا ہے۔ غار اور کتے کا بیان کر کے پھر یہ آیت لائے، اور اللہ پاک نے فرمایا محبوب دنیا کو سمجھ آنی چاہیے کہ سنگت اور صحبت، اگر نیکوں کی سنگت اور صحبت کسی پتھر والی غار کو مل جائے تو وہ غار بھی اتنی بابرکت بن جائے کہ مولا اس کو اپنی آیت بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر نیکوں کی سنگت اور صحبت کسی کتے کو نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کتے کو بھی اپنی آیت بنائے، قرآن میں نازل فرمائے اس کے بیان کو، اور قیامت کے دن اسے بھی جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب اب رہا سوال یہ کہ جو تیرے قریب رہتے ہیں انہیں تو اپنی محبت اور صحبت کا سنگت کا فیض عطا فرما۔ یہ فیض سلسلہ بسلسلہ، سلسلہ بسلسلہ قیامت تک رہے گا۔ اب ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس پر حرام جس نے مجھے دیکھا، اور اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ یہ صحبت ہے محبوب، یہ تیری طرف آئیں گے، آپ کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ اور محبوب جب اصحاب کہف بنی اسرائیل کے نبی کی صحبت میں نہیں بیٹھا تھا، وہ غار کسی نبی سے صحبت یافتہ نہیں تھی، اس غار میں کوئی نبی نہیں لیٹا تھا، اس غار میں کوئی رسول نہیں گیا تھا، وہ کتا کسی نبی کے دانے پہ نہیں بیٹھا تھا، کسی رسول کے گھر کے دانے پہ نہیں بیٹھا تھا۔ بنی اسرائیل کی امت کے اولیاء میں سے ایک جماعت اولیاء ہے کہ چند اولیاء جو بنی اسرائیل کے نبیوں کے فیض یافتہ ہیں، ان اولیاء کی سنگت کا مقام یہ ہے کہ کتے کو اتنے درجے مل جائے، ان اولیاء کی صحبت اس غار کو متبرک تبرک والی برکت والی بنا دے، اس کتے کو لائق عزت بنا دے۔ تو محبوب جو تیری صحبت میں رہیں گے پھر تیری صحبت ان کو یا تو صادق بنائے گی یا اصدق الصادقین بنائے گی۔ میرے محبوب انہیں صحبت دیا کرے، سنگت دیا کرے، ہم مجلسی دیا کرے۔ آپ کی سنگت اور صحبت کا فیض اصحاب کہف کو صرف اولیاء کا فیض کتے کو ملا تھا، لیکن آپ کی صحبت کا فیض قیامت تک امت کو ملتا ہی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح اصحاب کہف غار والوں کی صحبت اولیاء کی صحبت میں کتا رہا تھا، اس کتے میں تین چیزیں تھی: محبت اولیاء، پھر صحبت اولیاء، اور اس محبت اور صحبت پر استقامت۔ پہلی چیز یہ تھی کہ اس کتے کو اولیاء سے محبت تھی، اور اس نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ انی احب اللہ والصالحین، میں اولیاء سے اور صالحین سے پیار کرتا ہوں۔ تو ان کو، اس کتے کو اولیاء سے محبت، جس کو محبت ہوگی اس کی سنگت، اس کی صحبت میں بیٹھنے کا دل کرے گا۔ تو اس محبت نے ہی اسے غار کے منہ پہ لٹایا، سنگت اور صحبت میں بٹھایا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، پانچ دن، 6 دن، کتنی صحبت؟ 309 سال تک بٹھایا۔ یہ 309 سال تک کا بٹھانا، یہ اس کی استقامت تھی۔ وہ ہمت ہار کے نہیں گیا کہ ولی آج فیض دے کے کل فیض دے، پرسوں فیض دے کے آج فیض دے۔ انہوں نے اپنی ہمت کتے نے نہیں ہٹائی، وہ با ہمت بن کر ان اولیاء کی دہلیز پر جم کر بیٹھا رہا۔ محبت بھی تھی، صحبت بھی تھی، استقامت بھی تھی، تین چیزیں نصیب ہوئی تو اللہ نے کتے
کتے کے اس کتے پن سے نکال کر اسے اولیاء کے ذکر میں شامل. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر یہاں سے صوفیاء، اولیاء اور شارحین نے ایک بات نکالی ہے کہ 3 چیزیں چاہیے. حضور سے محبت. اب حضور سے محبت تو ہے، اس کی صحبت کہاں پائے؟ حضور کی صحبت اس وقت حیاتی میں بے شک حضور حیات ہیں، زندہ ہیں، پر بظاہر زندگی میں ہم بیٹھنا چاہیں، ملنا چاہیں تو کہاں جائیں؟ تو صحبت ٹھیک مدینہ تو طیبہ پہنچیں تو آج بھی وہی صحبت نصیب ہو جائے جسے معیت روحانی کہتے ہیں، پر کون بار بار مدینے جائے؟ استطاعت بھی تو ہونی چاہیے. صحبت محبت ہے پر صحبت چاہیے. پھر اس میں استقامت بندے کا عمل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اشارے میں فرمایا میرے محبوب آپ کی 63 سالہ حیاتی جس کو آپ نے فیض عطا فرمایا، جس کو صحبت عطا فرمائی، پھر ان کی صحبت جن کو ملی، پھر ان کے ملنے والوں کی صحبت جن کو ملی، یہ سلسلہ سنگت قیامت تک رہے گا. اور قیامت تک آپ کی امت کو آپ کی سنگت کا فیض آپ ہیں تو آپ کی ذات کے ذریعے ملے گا، آپ کے بعد اصحاب کے ذریعے ملے گا، اصحاب کے بعد تابعین کے ذریعے ملے گا، تابعین کے بعد تبع تابعین کے ذریعے ملے گا، تبع تابعین کے بعد اتباع تابعین کے ذریعے ملے گا، ان کے بعد ائمہ کے ذریعے ملے گا، ائمہ کے بعد قیامت تک اولیاء کے ذریعے سنگت نبی کا فیض امت کو ملتا ہی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب رہا سوال یہ کہ اولیاء کی بیٹھک، اولیاء کی سنگت، ظاہر میں وہ بندہ ہے، باطن میں مصطفیٰ کا فیض ہے. سبحان اللہ. ظاہر میں وجود اس بندے کا ہے، ظاہر میں دکھنے میں معین الدین اجمیری ہے، دکھنے میں غوث العظم ہے، دکھنے میں بہاؤالدین زکریا ملتانی ہے، دکھنے میں قطب عالم جیلانی ہے، دکھنے میں یہ ہے. فرمایا ان کا وجود ظاہر تو یہ ہے، وجود باطن مصطفیٰ کے فیضان سے لبریز ہے. نعرہ تکبیر. ان کے ظاہر کو دیکھتا رہے، ان کی سنگت میں بیٹھا رہے. یہ نہ سوچنا کہ اس کے پاس کیوں بیٹھوں، تو استقامت پر رہنا. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ارے مرنے سے پہلے ضرور مصطفیٰ کا فیض نصیب ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے فرمایا میرے محبوب آپ امت کو یہ آیتیں پڑھ کے سنائیے کہ ہماری بارگاہ کا فیض، ہماری بارگاہ کا نور ہم نبی کے ذریعے زمین پہ اتارے ہیں. نبی کا فیض ہم سلسلہ بسلسلہ قیامت تک یہ فیضان روحانی رہے گا. یہ اولیاء کی سنگت، قرآن نے کتے کا بیان کر کے امت مصطفیٰ کو اشارہ دیا کہ محبوب کی امت سمجھو. جب امت بنی اسرائیل کے اولیاء کتے میں اگر استقامت آ جائے، مضبوطی آ جائے، یک درگیر اور محکم گیر کی مثال بن جائے، وہ کتا اگر اتنا جم جائے تو ہم ولیوں کے ذریعے کتے کو فیض یاب کر دیتے ہیں. تو میرے محبوب کا امتی ہے. ایک نسبت ایمان تیری قائم ہے ذات رسول سے، نسبت عمل قائم ہے ذات رسول سے، اور پھر اس میں تجھے فیض دینے کے لیے بھی بنی اسرائیل کا نہیں، میرے محبوب کی امت کا ولی ہو، میرے محبوب کی امت کے اولیاء ہو. تو اے امتی بیٹھنے والے، کتے سے درس حاصل کر. ایک دن میں تجھے فیض نہیں ملے گا، 2 دن میں نہیں ملے گا، جم کے بیٹھا رہے. یہ جب دینا چاہیں تب دیں گے ضرور. یہ اپنے آپ سے نہیں، یہ مصطفیٰ کا فیض لے کر ضرور عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے قرآن نے ہمیں ایک ذہن دیا ہے کہ اولیاء اللہ زمین پر مینارہ نور ہے، اور فتایا گیا قلوب العارفین معدن التقوی، عارفین کے دل تقوی ہے. چلیے اس پر ایک بات یاد آ گئی. حضرت بایزید البسطامی ہیں. بایزید البسطامی
فرماتے ہیں میں نے ایک رات، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنے رسالے میں اس بات کو بیان کیے ہیں، فرماتے ہیں ایک رات بایزید البسطامی کہ میں نے دل میں مجھے خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، ہم کلام ہوئے، مولا کے کلام کی لذت کانوں تک پہنچی تو دید کا ذوق و شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کو دیکھوں، اس کے کلام کو سنا، اس کی باتیں سنی تو دیکھنے کا من ہوا، اور اس آرزو میں وہ پکار اٹھے رب ارینی انظر الیک، اے مولا مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ تو دید حق کا تصور بایزید بسطامی کہتے ہیں مجھ پہ وارد ہوا کہ چلو ہم حضور کے امتی ہیں، واسطہ رسول سے اللہ کی ملاقات کریں، اللہ کو دیکھیں، اس کا دیدار کریں۔ عالم تصور کہو، عالم مراقبہ کہو، مشاہدات دید حق کے لیے آپ آرزو مند ہوئے۔ ذوق اتنا غالب آیا کہ ایک رات مصلی بچھا کے بیٹھ گئے، دو زانو ہیں، دنیا سے کٹ گئے، ذہن و فکر دنیا سے الگ، گھر کے کونے میں، رات کی تنہائی میں، نہ کوئی انہیں دیکھے نہ یہ کسی کو دیکھیں، بظاہر آنکھ بند ہے، من کی آنکھ کھلی ہے، سیر اللہ، من کی دنیا میں چلنے لگے۔ خیال آیا کہ خدا ہے کہاں، وہ تو ہر جگہ ہے، خدا ہے کہاں، وہ تو ہر جگہ ہے، ڈھونڈو تو کہاں ڈھونڈو، کوئی ایسی جگہ، چلو قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو بایزید البسطامی کہتے ہیں قرآن نے مجھے جواب دیا کہ عرش پہ چلا جا، عرش اللہ کے استوا فرمانے کی جگہ ہے، وہاں جا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان جلوہ افروز ہوتا ہے، وہیں ملے گا، عرش پہ جا۔ تو بایزید البسطامی کہتے ہیں میں نے سیر اللہ شروع کی، سفر، ذہنی سفر، خیالی سفر، وجدانی سفر، تصور کا سفر۔ مثلا آپ کوئی نعت پڑھتا ہو تو ہم آنکھ بند کر کے مدینے گھوم کے آ جاتے ہیں، یہ تصور ہے، ہمارا تصور 5 منٹ میں پھر نکل جاتا ہے، اور اولیاء تصور میں پہلے جم جاتے ہیں، 14 سال گزر جائیں اس تصور اور خیال میں، زمانے بیت جائیں پتہ بھی نہیں چلے، اور اسی کو قرآن کہتا ہے ربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرما دیتا ہے۔ بایزید بسطامی تصور کی دنیا میں بیٹھ گئے، سیر اللہ شروع ہوئی، پہلے آسمان پہ پہنچے، زمین پر ہی بیٹھے ہیں تصور خیال میں، لیکن تصور ایسا جمع ہوا ہے کہ دوسرا کوئی نہ آ سکے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں، سیر شروع ہوئی، عرش کے قریب پہنچے، تصور میں خود زمین پر عرش کے قریب پہنچے، عرش دور ہے تو اب عرش کے قریب ہیں تو سوچا کہ عرش پہ چڑھوں، تصور میں اب جیسے ایک پاؤں نیچے، ایک پاؤں اٹھا کے کہا عرش پہ پاؤں رکھوں تو دیکھا خود عرش عظیم ہل رہا تھا، زلزلہ، عرش عظیم ہل رہا تھا، تو آپ نے نظر اٹھا کے کہا اے اللہ کے عرش تو ہل رہا ہے، کانپ رہا ہے؟ تو عرش عظیم نے مجھے پوچھا بایزید مجھ پر کیوں آ رہے ہو؟ آج تک کسی نے ہم پر آنے کی ہمت نہیں کی، یہ ہمت اتنا سفر کر کے ہم تک پہنچا ہے، اور اب ایک قدم اوپر ہے ایک قدم نیچے ہے، اور سوچ رہے ہو کہ عرش پہ چڑھوں؟ کیوں؟ کس ذوق اور شوق نے اتنا سفر کروایا؟ تو بایزید البسطامی کہتے ہیں مولا کے عرش صرف ایک ہی آرزو ہے، رب کو دیکھنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے۔ کس نے بتایا؟ رب کی دید کے لیے سفر کر کے آئے ہو؟ کہا جی اللہ کے عرش پر، ٹھیک ہے تو کیوں ہل رہا ہے؟ کہا جس طلب دید میں تم آئے ہو، جب سے بنا ہوں تب سے میں بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوں، میں ہل رہا ہوں اسی کی طلب میں، اسی کی تلاش میں، تو تصورات کی دنیا میں گھوم رہا ہے، ہم ایک
اسی خیالوں میں ہے کہ کب استوا فرمائے، کب استوا فرمائے، کب استوا فرمائے، کب مولا کی دید نصیب ہو۔ کہا اللہ کے عرش تو نے بھی نہیں دیکھا، کہ ہم بھی اسی دید کی طلب میں مارے مارے بیٹھے ہیں، ہم بھی تو تڑپ رہے ہیں۔ پر یہ تو بتا با یزید کہ تجھے بتایا کس نے کہ رب مجھ پہ ملتا ہے؟ کہ وہ تو قرآن نے بتایا ہے، رب کا کلام کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان تو عرش پہ استوا فرماتا ہے۔ میں یوں ہی ڈائریکٹ چھوڑی آیا ہوں، قرآن یہدی بہ ہی ہدایت کا نور ہے۔ ارے قرآن نے مجھے بتایا کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پہ استوا فرماتا ہے، تو ہمت کی ہے، کئی سال گزارے ہیں، اپنے آپ کو لائق بنایا ہے، سفر شروع کیا ہے، اور آج آیا ہوں دیدار کرنے کے لیے۔ عرش عظیم نے جو جواب دیا ہے اسے بایزید البسطامی نے امت کو پڑھایا ہے۔ عرش نے کہا اے بایزید، قرآن تو سچ فرما چکا ہے، تیری سمجھ میں کمی ہے۔ میں نے نہیں سمجھا، نہیں سمجھا، اللہ ہے عرش پر ہی ہے، وہ جملہ صفاتوں کے ساتھ استوائی فرماتا ہے شایان شان عرش پر تو سمجھا نہیں عرش کو۔ کہا عرش میں تو سمجھ گیا تیرا نام تو عرشی ہے۔ کہا ہاں عرشی ہوں، لیکن وہ دوسرا عرش ہے جس پر اللہ رہتا ہے، تو نہیں ہے۔ کہا نہیں میں نہیں، تو ہم نے تو سنا ہے کہ عرش ایک ہی ہے اور تو ہے، حاملین عرش ہے، حولان ارد گرد عرش کے ارد گرد طواف کرنے والے ہیں، ہم نے تو سنا تو ہی ہے، تو کہہ رہا ہے کوئی اور ہے۔ کہاں با یزید سن، میں عرش ہوں آسمانوں کا، ایک زمین پر بھی عرش ہے، زمین پر عرش کا۔ سن با یزید، جو اولیاء ہیں جن کے دل صاحبان تقوی ہے، جو معرفت کے قلوب ہیں، جو واصل اللہ ہے، جو رجوع اللہ ہے، جو طالب دید حق ہے، تو تتجافا جنوبہم عن المضاجع کی تصویر ہے، جو راتوں کو اٹھ کر مولا کو مناتے ہیں۔ ارے بایزید، عارفین کے قلب اللہ کے عرش عظیم ہے، تجھے رب ڈھونڈنا ہے تو مجھ پہ نہ کسی اللہ والے کے دید کر لے، وہی دید حق ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء۔ بایزید وہ جو عارفین ہیں زمین پر، جو صحبت رسول کے فیض یافتہ ہے، ان کے دل اللہ کا عرش عظیم ہے، ان کے دل اللہ کے عرش عظیم ہے، وہ تقوی اور طہارت کے مرکز ہے۔ اگر مولا کی دید چاہیے تو ادھر ادھر نہ ڈھونڈ، اپنے من میں ہی جھانک لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اولیاء اللہ کی جماعت کو حضور کے وارثین اور نائبین بنایا ہے، جو بظاہر رب نے پہلے کہہ دیا کہ استقامت ہونی چاہیے، کتے سے درس لے لیں۔ ہم 2-1-4 دن چکر لگاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کچھ ملا نہیں، کسی دوسرے در کو پکڑتے ہیں۔ رب نے قرآن کے ذریعے بتا دیا انسان کتے کو دیکھ، 360 سال میں ہٹا بھی نہیں ہے، جم کے بیٹھا رہا، پتا تھا کہ جم کے بیٹھوں، بس تجھ میں یہ استقامت کا نور آ گیا تو میرے محبوب کا فیض کسی ولی کے ذریعے تجھ تک ضرور پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرمائے، ان کے خیال اور تصورات میں صاحب مزار کے پاس جائیں، اس کی بھی صحبت ملتی ہے بندے کو۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب کہف سے درس لیتے ہوئے اولیاء اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ صحبت اولیاء، محبت اولیاء، صحبت اولیاء، استقامت دھرے اولیاء، اللہ تعالیٰ یہ 3 چیزیں ہمیں نصیب فرمائے اور ان کے فیضان کو ہمارے سینوں میں اللہ پاک نازل فرمائے، عطا فرمائے، اور ان کے روحانی تصرفات سے اللہ پوری امت کو مستفیض فرمائے۔ جو قرآن مجید نے ہمیں ذہن دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کا فیضان ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔